کہ مبارک عنوان تھا، وہ تھا بیت ال، خدا کا گھر. آمین. کیا عنوان تھا جی؟ بیت ال، خدا کا گھر. ہم بیت ال سے آگے نکلیں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے بیت ال سے فنی ال تک. آمین. ہمارا کیا ٹاپک ہے آج؟ بیت ال سے فنی ال تک. آمین. بیت ال کا معنی ہے خدا کا گھر. آمین. اور فنی ال کا معنی ہے خدا کا چہرہ. تو ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہوا خدا کے گھر سے لے کر خدا کے چہرے تک. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے گا، پیدائش کی کتاب ہے اور اس کا 32 باب نمبر. پیدائش، خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب 32 باب نمبر نکالا آپ نے. اس کی جو مین آیت ہے وہ 30 ہے، لیکن ہم 22ویں آیت سے پڑھیں گے تاکہ ہم اس سارے پیسج کو سمجھ سکیں. آمین. لکھا ہے پیدائش کی کتاب 32 باب اور 22 آیت. اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا. اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں سے کشتی لڑتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی. اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی. یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب. اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی. اور یعقوب نے مین آیت 30 اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا. اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. چرچ سنے. بیت ال کیا ظاہر کرتا ہے؟ خدا سے پہلی ملاقات. ادھر دیکھنا سب نے. خدا سے پہلی ملاقات، نجات کا تجربہ، پھر خدا کا خوبصورت وعدہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، پھر یعقوب کا خدا کے ساتھ عہد میں تجھے دیا کروں گا. آمین. یہ بیت ال ہے. خدا سے پہلی ملاقات، نجات کا تجربہ اور خدا کا خوبصورت وعدہ اور یعقوب کا عہد میں تجھے دیا کروں گا. بیت ال ایک تجربہ ہے، منزل نہیں. غور سے سنیں سب. بیت ال خدا کا گھر، آپ بھی خدا کے گھر میں ہیں، لیکن یہ منزل نہیں. منزل وہ ہے
जब तुम खुदा को रूबरू देखोगे। बहुत से लोगों ने टेक लगा ली इसी बात पर, बैतेल में रुक गए। याद रखिएगा चर्च, बहुत से ईमानदार बैतेल पहुंच चुके, नजात का तजर्बा हो गया, लेकिन फनीएल तक अभी तक नहीं पहुंचे। इस जमीनी सफर में आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। मसीह में आपको चलना है, आपको बढ़ना है, आपको रुकना नहीं, आपको थकना नहीं। आपने फिर पहुंचना है फनीएल, जहां खुदा की हजूरी होगी और आप खुदा को रूबरू देखेंगे। मैं इस बात को सोच रहा था, सुनो, याकूब के बारे में लिखा हुआ है, ये दो भाई थे, याकूब और ईसौ। आमीन। कौन कौन? ईसौ के बारे में लिखा है वो शिकारी था, जंगलों में जाता, शिकार मारता था। लेकिन याकूब के बारे में बड़ी खूबसूरत लिखे है, सादा मिजाज। आमीन। सादा मिजाज और डेरों में रहने वाला। वो बाहर कभी गया ही नहीं, उसे गोश्त भी नहीं बनाना आता था, वो दाल बनाता था। सुनो चर्च, फिर वो कत्ल होने के डर से, ईसौ कह रहा था मैं उसे कत्ल कर दूंगा। फिर वो निकला अपने माँ के पास से, बाप के पास से, डेरों से निकला। डेरों में सादा मिजाज रहने वाला शख्स बियाबान में आ गया, अकेला था, कभी अकेला रहा नहीं, अकेला था। आंसू होंगे, सिसकियां, माँ की जुदाई, माँ से प्यार करती थी बहुत। सुनो, लेकिन उसने जिस पत्थर को अपने सरहाने रखा, मैंने पिछली दफा आपको बताया, वो चट्टान मसीह है। उसने उस पर अपना सर रखकर शायद आंसुओं के साथ सो गया, खामोशी में, बियाबान में। चर्च सुनो, जब कभी आपकी ऐसी हालत हो, खुदा आपकी जिंदगी में एक नया रुख लेकर आता है, एक नया ख्वाब लेकर आता है, आपको आसमान की तरफ जाने का इशारा देता है, और फिर आने वाला वक्त आपकी सरफराजी का होता है। बैतेल एक तजर्बा है, मंजिल नहीं। सब कहो, बैतेल एक तजर्बा है, मंजिल नहीं। सुनो चर्च, मुलाकात हो गई खुदा के साथ, आगे बढ़ना है हमने, नजात का तजर्बा हो गया, खूबसूरत वादा मिल गया, मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन बोला करो। उसने अहद बांध लिया कि मैं भी तुझे दिया करूंगा अपनी कमाई का पूरा 10वां हिस्सा। आमीन। फिर याकूब लाबन के घर में पहुंचा। इधर सब देखो नौजवान लोग, खासकर जब खुदा कहता है ना तुझे बरकत दूंगा, ते पंड बन के नहीं सुटेगा, तो दुनिया च जाके मजदूरी करनी पैनी है, ते फिर उस मजदूरी च खुदा बरकत पाएगा। वो लाबन के घर में गया, अपने मामू के घर में 20 साल मजदूरी की, 20 साल। उसके मामू ने 10 बार, 20 सालों में 10 बार उसकी मजदूरी बदली, लेकिन खुदा साथ था। क्यों परेशान हो जाते हो? खुदा कहां है? ए पादरी नहीं चंगा सी, किसी होर पादरी को दुआ करा लेने। रुको,
اس کے وعدے کا انتظار کرو. وہ ساتھ ہے. یاد رکھیے گا، بیت ال سے جب تم نکلو ایک بڑے وعدے کے ساتھ، ایک بڑے عہد کے ساتھ، تو یاد رکھنا آپ کو دنیا میں جدوجہد کرنی پڑے گی. ہاں یہی حقیقت ہے. شاید اس نے مزدوری کیسے، میں سوچ رہا تھا، لکھا تو نہیں بائبل میں سوچ رہا تھا شاید وہ اسے 100 روپے دیتا ہو ایک ماہ کے. پھر اس نے دیکھا نہیں یار یہ زیادہ ہے. 1 سال بعد اسے کہا نہیں میں تجھے 70 دوں گا، نظریہ پیش کر رہا ہوں. پھر کہا نہیں 50 دوں گا. پھر کہا ہوگا نہیں یہ بھی زیادہ ہے، میں تجھے 40 دوں گا. سنو چرچ، وہ پتہ کیوں اڑا رہا؟ اس نے بیت ال کا جو کلام تھا نا، جو خدا نے کلام کیا، اس کے ادھر تھا دل میں. وہ بے ایمان شخص نہیں تھا. آج تو دنیا کلام سن کے ادھر سے بیت ال سے نکلتی ہے تو پتہ نہیں کیڑے بیت سے وٹ جاندے نے، کلام نکل جاتا ہے. اسے پتا تھا جس نے کہا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، وہ قادر خدا ہے. کبھی نہ بھولنا وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. چرچ سنو، بیت ال سے نکلنے کے بعد بہت سی چیزیں غلط بھی ہوئی ذاتی طور پر یعقوب کی زندگی میں. میں شریعت کی کتاب کو پڑھ رہا تھا، سامنے دیکھو سب، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے تو اپنی بیوی کے جیتے جی اپنی سالی سے بیاہ نہ کرنا. لیکن یعقوب نے دونوں کام ساتھ کیے. پتہ ہے آپ کو بیت ال سے نکلنے کے بعد کچھ کمی گھاٹے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت کے ساتھ ساتھ خدا ان کمی گھاٹوں کو وہ پورا کرتا ہے. یاد رکھیے گا جب وہاں سے لکھنا نا وہ فنیل تک، تو راحل مر گئی. سب کہو خدا کسی کا طرفدار نہیں. وہ رستہ میں ہی مر گئی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. ابراہم سے نام جو ہے اس سے بھی زیادہ، اسحاق سے بھی زیادہ، اور یعقوب کے نام سے بھی زیادہ عظمت. وہ اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے. سنو، وہ بیت ال کے سفر کے بعد ایک سخت زندگی سے گزرا، ایک سخت امتحان سے گزرا، لیکن خدا اس کے ساتھ تھا. سب کو خدا اس کے ساتھ تھا. سب کو خدا اس کے ساتھ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ گو دھوکا ہو گیا، لیکن خدا نے اسے برکت دی. آمین. اس کی اولاد کو بڑھا دیا، اسے سرفراز کیا. مشکل میں، تنگی میں، بار بار مزدوری بدلنے کے باوجود خدا نے اسے بلیس کیا. کیونکہ بیت ال کا خدا بیت ال میں کلام کرتا ہے. خدا کے گھر میں خدا خاموش نہیں رہتا، کلام کرتا ہے، اور جو اس کلام پر ٹیک لگاتا ہے اپنے دل میں رکھتا ہے، آخر کار مشکلات کے باوجود وہ سرفراز کیا جاتا ہے. وہ وہاں سے نکلا 11 بیٹوں کے ساتھ. آمین. ہاں، لیکن ابھی بھی کچھ اندر تھا جو ابھی تک اس کے اندر خداوند پسند نہیں کر رہا تھا.
ایک بار پھر وہ جب وہاں سے نکلا، اپنی اولاد کو آگے بھیجا، بھیڑ بکریوں کو، گائے بیلوں کو، تو پھر وہ ایک بار پھر اپنی زندگی میں اکیلا ہوا۔ ادھر دیکھنے سب نے، کلام سنا کرو۔ اپنی زندگی میں ایک بار پھر کیا ہوا؟ یعقوب اکیلا تھا۔ پہلے بھی رات کا ہی وقت تھا اور اب بھی رات کا وقت ہے۔ آمین۔ سنو چرچ، وہاں پر کوئی آیا، کشتی کرتا رہا۔ کچھ سوال کرتے ہیں، جی انسان خدا سے کیسے کشتی کر سکتا ہے؟ ہاں، نہیں کر سکتا، لیکن خدا اپنے جلال کو گھٹا کر انسانوں سے ملاقات کرتا ہے۔ آمین۔ وہ اپنے جلال میں نہیں آیا یاد۔ اور دوسرے جو انگلش اسکالرز ہیں وہ اسے دعا کا درجہ دیتے ہیں، وہ اس کشتی کو دعا کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا مجھے برکت دے۔ آمین۔ تو یہ جو ریسلنگ تھی، یہ دعائیہ زندگی کو پیش کرتی ہے۔ آمین۔ اب سنو، وہ وہاں پر خدا کے سامنے آیا، خدا کے روبرو آیا، وہ کشتی ہوئی۔ آمین۔ آخر کار خدا نے اس کی ران کو اندر سے چھوا۔ لکھا ہوا ہے نا، کدھر سے؟ باہر سے نہیں، کیونکہ تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ ران کو کیوں چھوا؟ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں تھائی جسے کہتے ہیں، آمین، یہ ایک طاقت کی نشانی ہے۔ ران طاقت کی نشانی ہے، خود انحصاری کی نشانی ہے، انسانی قابلیت کی نشانی ہے۔ تھائی، ران۔ تو خدا نے اس کی طاقت کو چھوا، لنگڑا ہو گیا۔ کتنا عجیب ہے نا، خدا تو لنگڑوں کو چلاتا ہے، لیکن جب کوئی جسے وہ اندر سے تبدیل کرتا ہے نا، اندر سے جس چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے، طاقت سمجھتا ہے، وہ اسے چھوتا ہے۔ چل سنو چرچ، بیت ال میں خواب ہوتا ہے، خدا سے ملاقات ہوتی ہے، وعدے ملتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، لیکن فنی ال پر کیا ہوتا ہے؟ فنی ال میں انسان جو خدا سے بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اسے کہتے ہیں خودی۔ فنی ال میں سب سے پہلے خودی ٹوٹتی ہے۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی سے پھر اپنی صلیب اٹھائے۔ تو بیت ال میں خواب ہے، ملاقات ہے، وعدے ہیں، عہد ہے۔ فنی ال میں خودی ٹوٹتی ہے، چور کی جاتی ہے، تاکہ انسان خود پر نہیں، خدا پر بھروسہ رکھے۔ اس کی ران کو چھوا۔ چرچ سنو، بہت سی کلیسیاں آج بیت ال میں ہیں، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، آسمان پر جانے والی کلیسیاں صرف بیت ال کی نہیں ہوں گی، آسمان پر جانے والی کلیسیاں، چرچ سن لو، فنی ال والی کلیسیاں ہوں گی۔ خدا صرف عبادت گزار نہیں ڈھونڈ رہا، عبادت کرنے کے لیے اس کے فرشتگان بہت ہے۔ چرچ سنو، خدا وہ عبادت گزار ڈھونڈ رہا ہے جو اندر سے تبدیل شدہ ہوں۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اندر سے تبدیل ہوں، اندر سے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سن لو، سنو، یہ 20 سال رہا اپنے ماموں کے گھر میں یعقوب۔ آمین بولا کرو نا۔ سنو، ڈر یہ تھا واپس جاؤں گا عیسو مار ڈالے گا۔ اب یہاں پر اس کی جو ریسلنگ ہوئی ہے،
ران کو چھوا گیا ہے, لنگڑانا شروع ہو گیا. وہ لنگڑانا پتہ ہے ایک نشان ہے, یعقوب کا لنگڑانا ایک نشان ہے. پتہ ہے کیا؟ کہ ٹوٹا ہوا شخص جو فنیل میں توڑا جاتا ہے خدا کی طرف سے, پھر اس کی جو طاقت ہے اس کی اپنی نہیں, خدا کی ہوتی ہے. اب سنو, جیسے یہ فنیل سے نکلا, آگے سے عیسو آ گیا. کیا شاندار ہے خدا کا کلام, ہلیلویا. آگے سے عیسو, جس سے وہ 20 سال ڈرتا رہا, گھر کا رخ نہیں کیا. چرچ سن لو, لوگ حالات بدلنے میں چکر میں رہتے ہیں, برکت لینے کے چکر میں رہتے ہیں. ہمارے حالات بدل جائے, خدا کہتا ہے بیٹا تو بدل, تو بدل, اندر سے بدل, میں تیرے حالات بدل دوں گا. خدا نے عیسو کو نہیں بدلا. چرچ, خدا نے عیسو کو نہیں بدلا. خدا نے جب یعقوب کو بدلا تو عیسو بدل گیا. وہ جو کہتا تھا میں اسے مار ڈالوں گا, جپھا مار کے ملیا پران. آمین بولو. دیکھا, جب ہم سنو چرچ, یہ چرچ میں آنا, آ کر گیت گا کر, بھجن گا کر, کلام سن کر چلے جانا, یہاں سے باہر نکلو, آگے فنیل ہے. بیتیل چ بہ بو کے کئی بیتیل چ بہ کے سو کے تر جاندے. چرچ سنو, کہو خداوند, سب کو خداوند اب مجھے بیتیل سے لے, اب مجھے بیتیل سے لے, فنیل دے سٹاپ تے لا دے, تاکہ سنو بیتیل میں, سنو فنیل میں کیا ہوتا ہے؟ فنیل میں پرانا انسان ختم ہوتا ہے, نیا انسان یعقوب سے اسرائیل بن کر نکل آتا ہے. تو فنیل میں ہوتا کیا ہے؟ نئی شناخت ملتی ہے, نیا نام ملتا ہے, اور وہ نام پوری دنیا میں اب تک راج کرتا ہے, اب تک راج کرتا ہے. فنیل, یقین کریں, فنیل میں شناخت بدلتی ہے. فنیل میں حالات تب, کیونکہ تم خود تبدیل ہوتے اندر سے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں, لیکن اب اس سے آگے چلنا ہے. آمین بولو. ہمارا اگلا سٹاپ کہاں ہے میرے؟ فنیل. ہاللیلویا. لیکن بیتیل کے وعدے یاد کرو. بیتیل میں کیا ہو رہا ہے؟ بیتیل میں خدا نے دیکھ لیا. آمین. یعقوب کی ملاقات ہو گئی. آمین. نجات کا تجربہ ہو گیا. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, فرشتے اوپر جا رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, دعائیں اوپر جا رہی ہیں, جواب نیچے آ رہے ہیں. وہ سمجھ گیا. اور آپ کو پتہ ہے, سامنے دیکھو بھائی, بغیر بیابان کے کچھ نہیں ہوگا. کارپیٹر رہتے لمبے پیروں, ہوں بھی گرمی آ گئی, پکے چلو تھوڑا دیر اٹھن تے دل نہیں کرتا. سنو, خدا ملتے بیابان میں ہے. ملاقات کی بات کر رہا ہوں. 40 سال مرد خدا موسیٰ محلوں میں رہا, خدا نے محلوں سے نکالا, بھیڑوں کے ساتھ بیابان میں لے کر آیا, اور وہاں جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ کی ملاقات ہو گئی. نہ خیموں میں, نہ محلوں میں, بلکہ بیابانوں میں
کبھی جھلتی ہوئی جاڑی میں اور کبھی خواب میں، اور بات وہی، میں ابراہیم کا خدا، میں اسحاق کا خدا، میں یعقوب کا خدا۔ موسیٰ سے بھی یہی کہا تھا کہ نہیں؟ تو خداوند آپ بیابان میں ملتے ہو؟ ہاں پتر، چھڈ اپنے بسترے تے روحانی بیابان، گھٹنے ٹیک، تجھے خواب دوں گا، تیرے ساتھ وعدے کروں گا، تجھے سرفراز کروں گا۔ یہ ہے فنیل۔ جب تم اپنے بستر کو چھوڑو گے، تم اپنے گھٹنوں پر آؤ گے اس کی حضوری میں۔ فنیل کیا ہے؟ بیتل خدا کا گھر، اور فنیل خدا کا چہرہ، روبرو دیکھنا، اس کی حضوری۔ بچے لمحے پیرے نے 10 بجے تک ماں کٹ دی کمبل نو کٹ دی، وہ ستا ہوں خداوند میرے بچے نو برکت دے، انو اٹھا، ٹھڈا مارے تو لکھ اٹھ، فنیل چ جا۔ سکول بڑا ٹائم نہ کل دینا ہے نا، کل دیو نا، نہیں کلو، میں نہیں کہندا نہ کلو، تے سنڈے سکول کوئی نہیں، اتھو فنیل شروع ہونا جے فنیل نہ گیا انہیں فینیئر بن جانا، تینوں ہی وڈے گا، دوجے پادری نو ہی پیا وڈے گا گٹیاں۔ چرچ سنو، ران کو چھونا، یاد رکھیے گا، خدا آپ کے اس حصہ کو، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، بپتسمہ لے لیا، روح القدس کا بپتسمہ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز غلط تھی اور وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، روتا ہے، کرلاتا ہے۔ خداوند کیا وجہ ہے مجھے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہو رہا؟ خداوند نے کہا ایک ہی چیز ہے جو تو چھوڑ نہیں رہا، اسے چھوڑ، میرا پاک روح تیرے اندر آئے گا۔ میں نے اس سے وعدے کیے ہیں، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ خداوند نے کہا اس کے ساتھ تیرا وعدہ پکا ہے، اس لیے میری طرف سے تجھے تیرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوڑا، روح القدس نے اسے چھوا۔ آگے چل کر چرچ سنو، آج کیا تاریخ ہے؟ ہاں 26، اگلے مہینے کی 24 کو عید پینتیکوست ہے۔ مسیح نے شاگردوں سے کہا سنو، ملاقات ہو گئی ہے، ادھر سب دیکھو۔ شاگرد مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، آمین رہے نا، لیکن جب یسوع آسمان پر جانے لگے اسے کہا سنو، ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارا فنیل باقی ہے، پھر تم روح القدس کو ایسے دیکھو گے، آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں کے ساتھ، پھر نئی شناخت ہوگی، نئے کام ہوں گے، نیا زور ہوگا، اور اس زمین پر تمہارا اختیار پکا ہوگا۔ تو فنیل بھی تو آ رہا ہے 24 مئی کو، ہو جاؤ تیار۔ بیتل تک نہ رہو، ہاں بیتل بھی آتے رہو، لیکن اگلا سٹاپ کون سا ہے؟ اب میں کیا کہوں اس کو؟ سنو، وہ لنگڑا کر چلنے لگا، یعقوب لنگڑانے لگا۔ یہ نشان تھا کہ اب یعقوب کبھی اپنی طاقت پر انحصار نہیں کرے گا۔ اب یعقوب نہیں رہا، اب یعقوب اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل کا پتہ کیا معنی ہے؟ خدا کی مانند حکومت کرنے والا۔
हालेलुया। चर्च सुनो, खुदा कलीसिया को बैतेल से फनीएल तक ले जाना चाहता है। और आज इधर देखो सब, मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। खुदा आपको पैगाम दे रहा है, बेटा बहुत हो गया बैतेल, अब फनीएल में आओ। फनीएल में तुम मुझे रूबरू देखोगे। हालेलुया। आखिरी जमाना की आसमान पर जाने वाली कलीसिया बैतेल की कलीसिया नहीं, फनीएल की कलीसिया होगी। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो जाए।